ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات، ماہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور تمام مسلمان اپنے اپنے طور پر عبادتوں میں مصروف ہیں، مگر روزے کے متعلق چند مسائل ایسے ہیں کہ جن میں عوام غلط فہمیوں میں مبتلا ہے۔ تو چند مسائل ایسے ہیں جو ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں، تو اسی تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اگر ہم ان میں سے کسی بات میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں تو ہماری وہ غلطی دور ہو جائے۔ تو ایک غلط فہمی تو ہمارے درمیان یہ ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ از خود یعنی اپنے آپ سے کتنی ہی الٹی یا کہ آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود یعنی جان بوجھ کر جیسے انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کوئی الٹی کرے تو وہ منہ بھر کے ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری غلط فہمی جو ہمارے درمیان ہے کہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حالت روزہ میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور تیسری غلط فہمی جو ہمارے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اور یہی سوچ کر وہ بار بار دیکھا جاتا ہے کہ لوگ تھوکتے ہیں۔ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا عام طور پر کوئی کرتا نہیں ہے۔ اور ایک غلط فہمی ہمارے درمیان یہ ہے کہ کچھ لوگ روزے میں تیل، خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں، کاجل سے پرہیز کیا جائے گا۔ اور ایک غلط فہمی یہ ہے کہ رمضان میں سحری میں اگر آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ سحری روزے کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو تین چیزیں خاص مد نظر رکھی جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصداً کوئی منافی روزہ کام مثلاً کھانا پینا وغیرہ نہ کیا گیا ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں، اور تیسرا یہ کہ زوال کا وقت شروع ہونے کے بعد نیت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو نیت جو ہے ہم کو زوال کے وقت سے پہلے ہی کرنی ہے۔ اور ایک غلط فہمی جو ہمارے درمیان ہے کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزے کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر نہ غسل ہوتا ہے نہ نمازیں ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرارہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرارہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، جداگانہ سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں
کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی، تو مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ اتریں۔ اور ایک غلط فہمی ہمارے درمیان یہ ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے، تو جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہذا جو شخص سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کر لیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ تو جب اذان شروع ہو جائے تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ کھانے پینے سے اب پرہیز شروع کر دیں۔ اور ایک غلط فہمی جو ہمارے درمیان ہے کہ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے، تو جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں مستثنی ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر کے کرنا، اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مکھی، دھول اور گرد و غبار کے خود بخود حلق یا دماغ میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ دھول اور گرد و غبار آٹے کا ہو یا کسی اور چیز کا۔ اسی طرح دھوئیں کے خود بخود حلق یا دماغ میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ دھواں اگربتی و لوبان کا ہو یا کسی اور چیز کا، مثلا موٹر کار وغیرہ، ان سب کا دھواں ہو اور وہ خود بخود اگر ہمارے حلق میں یا دماغ میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلا منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لامحالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلا اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ دوا کا مزہ حلق میں محسوس ہو۔ اور روزے کی حالت میں بدن پر تیل ملنا جائز ہے، خارجی بدن پر دوا لگانا بھی جائز ہے، اسی طرح دوا کوٹنا یا چھاننا بھی جائز ہے، اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو۔ دانتوں سے خون نکلا مگر حلق سے نیچے نہیں اترا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی تھی، اسے تھوک کے ساتھ نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور روزے دار کے بات کرنے میں اس کے تھوک جو ہے ہونٹ اس کے تر ہو گئے تو اس نے تری کو پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور روزے دار کے دانتوں کے درمیان چنے سے چھوٹی کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، اسے باہر نکالے بغیر اندر ہی اندر نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر چنے کے برابر تھی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اور روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے انجیکشن گوشت میں لگے یا رگ میں، کیونکہ اس سلسلے میں حکم شرعی یہ ہے کہ قصداً کھانے پینے اور جماع کے علاوہ ایسی دوا یا غذا سے روزہ ٹوٹتا ہے جو پیٹ یا دماغ میں کسی سوراخ کے ذریعے داخل ہو۔ دوا تر ہو یا خشک ہو، اور انجیکشن گوشت یا رگ میں لگنے سے دوا پیٹ یا دماغ میں کسی منفذ سے داخل نہیں ہوتی بلکہ مسامات کے ذریعے داخل ہوتی ہے، اور مسامات کے ذریعے کسی چیز کے داخل ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ بلا ضرورت شدیدہ اور طاقت کے انجیکشن ہرگز نہ لیں۔ تو یہ چند مسائل میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھے ہیں، اگر ان کے علاوہ کوئی ایسے مسائل ہیں جو آپ کو معلوم کرنا ہے تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ جب تک جتنے مسئلے آپ کو بتائے گئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔